سکینہ تھام رہی تھی ابا کے دامن کو. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. صلوات الله. تمام شہداء، تمام مرحومین اس امام بارگاہ کے لیے، حسینیہ کے لیے، قومی خدمات کے والے ہیں، جن لوگوں نے خدمات انجام دی، ان سب کے مرحومین کے ایصال ثواب، بلندی درجات اور ان کے قبور کی نورانیت اور عالم برزخ کی پریشانیوں سے نجات کے لیے سب مل کر ایک دفعہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں. اس کے بعد پھر اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے، لیکن پہلے ایک دفعہ صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سجادیہ محلہ کے بہت سارے بزرگوں نے اپنے دین کے دفاع، اپنے مومنین کی مدد اور دینی قدروں کے احیاء کے لیے ہمیشہ قربانیاں دی. بہت سارے نام ہیں. خود اس مرکز میں تعاون کیا اور ہر لحاظ سے تعاون کیا. بہت سارے مومنین نے ان کے لیے بھی سورہ فاتحہ کی درخواست کی ہے. میرے پاس چونکہ مختلف لسٹیں ہیں، سب کا نام گنوانا ضروری نہیں ہے. اللہ کی بارگاہ میں جب ہم ان کو یاد کرتے ہیں تو کافی ہے، ان تک ایصال ثواب ہو جاتا ہے. لہٰذا آپ اپنے اس مجلس میں موجود تمام مومنین اپنے تمام مرحومین کو مد نظر رکھیے.
اور اس امام بارگاہ کے حق میں تعاون کرنے والوں کو مد نظر رکھیے، اور ساتھ کے محلے میں جتنے بھی بزرگ اور خصوصاً جن کا نام میرے پاس آ چکا ہے، جن کے نام آئے ہیں متعدد، ان سب کے ایصال ثواب، بلندی درجات اور عالم برزخ کی ان کی قبور کی نورانیت اور مشکلات کے خاتمے کے لیے سب مل کر ایک دفعہ پھر سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ان تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے قبور کو نور اہل البیت سے منور فرمائے۔ ہمیں ہمیشہ اپنے مرحومین کو ہر آن میں، ہر موقع پر یاد رکھنے اور ایصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے کہ اپنے مرحومین کو یاد کرنا اپنی عاقبت سنوارنے کے معنی میں ہے۔ یاد رکھیے، چونکہ یہاں پر اکثر جوان ہیں تو اس لیے آپ کی توجہ میں دلانا چاہوں گا، چونکہ اب بھی بات چل پڑی ہے تو میں اس حوالے سے ایک دو اور باتیں بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں۔ چونکہ بہرحال محرم، عاشورہ اور یہ مجالس ہماری تربیت کا ذریعہ ہے، ہمارے تزکیہ نفس کا ذریعہ ہے، ہماری زندگی کے رخ کو درست رکھنے کا ذریعہ ہے، تو اس لیے معارف اہل البیت کو ان مجالس میں ہمیشہ کسی نہ کسی شکل میں بیان ہونا چاہیے۔ تو یہ جو والدین کو یاد رکھنا ہے، مرحومین کو یاد رکھنا ہے، یہ ہمارے لیے دنیا میں بھی باعث سعادت ہے اور آخرت میں بھی باعث سعادت ہے۔ روایات ہیں کہ بہت ساری ایسے گھرانے ہیں روایات کے مطابق کہ والدین بچوں سے راضی ہوتے ہیں، بچے بڑی خدمت کرتے ہیں جب والدین زندہ ہوتے ہیں، لیکن والدین کے مرنے کے بعد بچے ان کو یاد نہیں کرتے، ان کے لیے ایصال ثواب نہیں کرتے۔ ایصال ثواب صرف فاتحہ پڑھنا نہیں ہے، کسی غریب کی مدد کرنا، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا، کسی مستحق گھرانے میں راشن پہنچانا، کسی طالب علم کی علمی ضرورتوں کو اس کی فیسوں کی صورت میں، کتابوں کی صورت میں، باقی ما یحتاج ضرورتوں کی صورت میں پورا کرنا، کسی بچی کی شادی میں اس کا جہیز کا سامان دینا، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی پیاسے کو پانی پلانا۔ نیکیوں کی ہزاروں شکلیں ہیں، صرف ایک فاتحہ پڑھنا نہیں ہے۔ اور انسان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ کربلا سے یہ سبق سیکھے کہ مال دنیا کو کربلا والوں ہی کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق پا سکے، چونکہ یہ مال رہ جانا ہے، اور ہم جب جائیں گے تو آپ سب نے دیکھا ہے جو گئے ہیں وہ صرف 4 گز لٹھے کے کپڑے میں لپٹ کر گئے ہیں اور کچھ لے کر نہیں گئے۔ محنت انہوں نے بڑی کی، بڑے عالیشان گھر بنا لیے، عالیشان گاڑیاں رکھ لیں، عالیشان زندگی گزار لی، زندگی کی ہر ضرورت پوری کر لی، بچوں کو ہر طرح کی آسائشیں فراہم کر دیں، لیکن جب موت کا مرحلہ آیا تو اپنے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا۔ جب گئے تو وہی کچھ لے کے گئے جو انہوں نے پہلے اپنے رب کی راہ میں اور اہل البیت کی خوشنودی کے لیے انجام دیا تھا، چاہے اس سے دنیا واقف ہو یا نہ ہو۔ تو یہاں پر جو کچھ ہے وہ رہ جاتا ہے، اور جو کچھ انسان کرتا ہے وہ لے کر جاتا ہے، اور جو کچھ کرتا ہے وہی اس کا سرمایہ ہے، چاہے وہ آگ ہے چاہے وہ اللہ کی نعمتیں ہیں، دونوں صورت میں وہی چیز اس کے ساتھ جاتی ہے جو اس نے اللہ کی راہ میں دیا ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات جو اللہ کی راہ میں انسان قدم اٹھاتا ہے وہی قدم اس کو دنیا میں بھی سرخرو کرتا ہے اور آخرت میں بھی سرخرو کرتا ہے۔ بعض اوقات چھپی ہوتی ہیں، اس لیے روایت یہ کہتی ہے کہ والدین بعض اوقات اپنے بچوں سے دنیا میں راضی ہوتے ہیں،
اسی کی انہوں نے بڑی خدمت کی ہوتی ہے. لیکن جب گزر جاتے ہیں والدین تو اس کے بعد بچے ان کو یاد نہیں کرتے، چونکہ وہاں پر اس دنیا میں ان کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے، اب وہ کچھ نہیں کر سکتے. اب ان کے سامنے کوئی رستہ نہیں ہے جہاں سے وہ اپنی آخرت کے لیے سرمایہ جمع کر سکیں. ان کی واحد امید کیا ہے؟ جو کچھ وہ دنیا میں چھوڑ کر گئے ہیں وہی ہے. اب وہ آل و اولاد ہے سب سے پہلے. لیکن آل و اولاد اگر اپنی آل و اولاد اور اپنی زندگی میں گم ہو تو پھر ان کو یاد کرنے والا کوئی نہیں ہے. تو پھر متبادل کیا ہے؟ مسجد کی ایک اینٹ رکھ دیں، امام بارگاہ کے لیے کوئی سرمایہ خرچ کریں، دریا بچھا دیں، کسی بھوکے کا پیٹ بھر لیں، کسی غریب کو گھر بنا کے دے دیں، کسی جگہ ضرورت مند اگر لوگ موجود ہیں ان کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی تو حسب استطاعت ان کی ضرورت پوری کر لیں، کسی مدرسے کی تعمیر میں مدد دے دیں، کسی کتاب کے چھپوانے میں مدد دے دیں، کسی قربانی میں مدد دے دیں. کوئی ایسی چیز جو صدقے جاریہ کے طور پر ان کے گزر جانے کے بعد بھی جاری رہے، جس سے ان تک فیض پہنچتا رہے. اس لیے روایت کہتی ہے کہ جب اس طرح سے بچے اپنے والدین کو بھول جاتے ہیں تو پھر والدین اس دنیا میں یعنی عالم برزخ سے اپنے اس دنیا کے انہی نیک بچوں کو جن سے وہ دنیا میں راضی تھے ناراض ہوتے ہیں اور آگ کر دیتے ہیں. بچے دنیا میں بڑے اچھے تھے والدین کے ساتھ، لیکن گزرنے کے بعد یاد کرنا چھوڑ دیا تو وہاں پر رہ کر ان بچوں کو وہ آگ کر دیتے ہیں. پھر ان کی نہ دنیا رہتی ہے نہ آخرت رہتی ہے. اور بعض اوقات اس کے برعکس ہوتا ہے. بعض بچے اس دنیا میں والدین کا خیال نہیں رکھتے، ان کی خدمت نہیں کرتے، ان کی ضرورتیں پوری نہیں کرتے، لیکن جب دنیا سے وہ گزر جاتے ہیں تو ان کو احساس ہوتا ہے. دنیا میں والدین ناراض ہو کر جاتے ہیں اور بعض اوقات آگ بھی کر دیتے ہیں. روایت کہتی ہے کہ آگ کر دیتے ہیں. لیکن اس دنیا میں جانے کے بعد جب یہی بچے اس دنیا سے ان کے لیے صدقے جاریہ روانہ کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، ان کے نام پر کارہائے خیر میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں، پیسے کی صورت میں، مدد کی صورت میں، کسی بھی شکل میں، تو پھر والدین وہاں پر اس سے راضی ہوتے ہیں اور آگ کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. اور والدین کی اسی رضامندی کے نتیجے میں ان بچوں پر اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول اسی دنیا میں شروع ہو جاتا ہے. صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. آپ میں سے کافی سارے لوگ کربلا گئے ہوں گے. کربلا میں امام حسین ابن علی علیہ السلام کے حرم کے اندر جب آپ باب القبلہ سے اندر داخل ہوتے ہیں تو لیفٹ پر حضرت حبیب ابن مظاہر کی الگ سے قبر بنی ہوئی ہے. رائٹ پر گنج شہداء ہے جہاں پر باقی سارے شہداء دفن ہیں جو کربلا میں حسین ابن علی کے ساتھ تھے. لیکن اسی لیفٹ پر ذرا کونے میں جائیں تو کوریڈور بنا ہوا ہے. اس کوریڈور کے آخر میں ایک قبر ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے سید ابراہیم مجاب. پتہ نہیں آپ لوگوں نے توجہ دی یا نہیں دی. اللہ جس کو توفیق دے وہ ضرور جائے، جا کر وہاں پر دعا مانگے. ابراہیم مجاب کربلا کے شہداء میں سے نہیں ہے، لیکن کیسے ہوا کہ حسین ابن علی کے ساتھ اس کو جگہ ملی اور وہیں پر وہ دفن ہوئے اور آج ان کا مزار ہے. پوری دنیا سے حسین کے عاشق جب وہاں پر جاتے ہیں تو پھر اس ابراہیم مجاب کی زیارت بھی کرتے ہیں اور وہاں پر دعا بھی کرتے ہیں. واقعہ ایسا ہی ہے. ابراہیم مجاب کربلا کا ایک باسی نوجوان ہے، امام موسی بن جعفر علیہ السلام کی اولاد میں سے. ان کی اولاد میں سے امام حسین سے ان کا فاصلہ 150 سال سے زیادہ ہے. اتنا لمبا فاصلہ. محنت مزدوری کرتے ہیں، اپنے والدین کو پالتے ہیں. ایک خصوصیت ہے اس میں، ہر شب جمعہ مضافات میں گاؤں میں رہتے تھے، ہر شب جمعہ جاتے اپنے گھر تھک ہار کر سارے دن کی محنت کے بعد روٹی سبزی باقی چیزیں لے کر گوشت وغیرہ جاتے پکاتے اپنے بوڑھے والدینوں کو کھلاتے. اکلوتے بھی تھے.
اور شب جمعہ میں ہر شب جمعہ والدین میں سے ایک ایک کو باری باری اس تھکن کے باوجود اپنے کندھوں پر اٹھاتے اور لے آتے حرم حسینی میں، اور لا کے وہاں پر زیارت کرتے، دعائیں کرتے، عبادت کرتے، اور اس کے بعد پھر اٹھا کر اپنے کندھوں میں واپس اپنے گھر پہنچاتے، پھر اس کے بعد جا کر آرام کرتے۔ ایک عرصے سے یہ خدمت کی روٹین تھی، ایک شب جمعہ والد کو اور ایک شب جمعہ والدہ کو۔ ایک شب جمعہ اپنے والد کو لے کر آئے، آ کر زیارت کی، دعائیں پڑھیں، عبادات سے فارغ ہوئے، دوبارہ اٹھایا۔ ایک شخص کو کندھے پر اٹھا کر کلومیٹر کے حساب سے چلنا وہی سمجھ سکتا ہے جس نے وزن اٹھایا ہو۔ گھر پہنچے، والد کو اتارا، ان کو لٹایا، آرام کروایا، اب لیٹنے کی تیاری کر رہے تھے، تھکن سے چور تھے۔ والدہ کی آواز آئی، ابراہیم۔ کہا جی اماں جان۔ کہا ذرا میرے قریب آؤ۔ قریب پہنچے، کہا بیٹا مجھے لگتا ہے کہ یہ میری زندگی کی آخری شب جمعہ ہے، اس کے بعد مجھے لگتا یہ ہے کہ میری وفات ہو جائے گی، انتقال کر جاؤں گی۔ میں نہیں چاہتی کہ یہ شب جمعہ میں حسین ابن علی کی زیارت سے محروم ہو جاؤں۔ کیا اس تھکن کے عالم میں اتنی ہمت ہے کہ مجھے لے کر حسین کی بارگاہ میں جا سکوں؟ کہا ماں جان میں حاضر ہوں۔ اس تھکن کے عالم میں اٹھایا، پہنچے امام حسین کی بارگاہ میں، جتنی دیر لگی، جتنی مشقت ہوئی، وہ اپنی جگہ پہنچے۔ باپ دروازے پر کھڑے ہوئے، کھڑے ہو کر کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین۔ رات کا وقت، شب جمعہ۔ شب جمعہ میں آپ کو پتا ہے کہ زیارات شب جمعہ کے حوالے سے بہت زیادہ تاکید ہے، اس لیے کہ صرف فرشتے نازل نہیں ہوتے ہیں، انبیاء کا نزول ہوتا ہے جوق در جوق۔ عرض کیا السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین، تو اچانک حرم میں موجود تمام لوگوں نے ایک جواب سنا، وعلیکم السلام یا ابراہیم۔ پریشان ہوئے، کہا کہ یہ آواز کہاں سے آئی؟ دوبارہ کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین۔ قبر اطہر سے آواز آئی، وعلیک السلام یا ابراہیم۔ تیسری دفعہ سلام کیا، تیسری دفعہ پھر آواز آئی، جواب آیا۔ سجدے پہ گئے، عبادتیں کی۔ اب سب کو پتا چل گیا کہ یہ نوجوان آج آیا ہے اور حسین ابن علی کی بارگاہ میں سلام کر رہا ہے، تو حسین ابن علی قبر سے جواب دے رہے ہیں، اور وہ جواب صرف ابراہیم نہیں سن رہا بلکہ حرم میں موجود سارے زائرین سن رہے ہیں۔ اٹھے، زیارت کی، واپس گھر پہنچے، اپنی والدہ کو لٹایا۔ اسی ہفتے میں والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اب اس کے بعد روٹین میں ہر شب جمعہ اپنے والد کو لے کر آتے تھے اور اسی دروازے پر کھڑے ہو کر سلام بیچتے تھے، السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین۔ تو تاریخ کہتی ہے کہ جب تک ابراہیم مجاب زندہ رہے، اور جب کبھی شب جمعہ والد کو لے کر اٹھا کر مشقتوں کے بعد وہ باب حسین پر پہنچے، قبر حسین سے جواب بھی سنتے رہے۔ اس لیے بڑے بڑے فقہا، بڑے بڑے علماء شب جمعہ آ کر انتظار کرتے تھے کہ کب ابراہیم آئے، سلام کرے، اس کے سلام کا جواب مولا حسین دیں اور یہ اپنے کانوں سے مولا حسین کا جواب سنیں۔ یہ قبولیت کا وہ درجہ ہے، اس لیے ان کو نام ان کا سید ابراہیم ہے، لیکن مجاب اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کو قبر سے جواب ملتا تھا سلام کا۔ جو شخص اپنی والدہ، اپنے والدین، باپ، ماں، اپنے بڑے، اپنے ارحام کے رشتہ دار، ان کی خدمت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح سے اپنی رحمت کے دروازے کھولتا ہے، اور حسین ابن علی کی اس طرح سے عنایتوں کی بارش شروع ہو جاتی ہے۔ صلوات میں جیبل محمد والے محمد۔ ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیں بر محمد والے محمد۔
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے والدین، اپنے بزرگوں، اپنے عزیزوں، اپنے بڑوں کی اسی طرح سے خدمت کرنے کی اور اللہ کی خوشنودی کے لیے انہیں یاد رکھنے اور ان تک اگر وہ مرحوم ہو چکے ہیں تو ایصال ثواب کرنے کی، زندہ ہیں تو ہر حال میں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میڈیا کا دور ہے، بات چلیے تو میں تھوڑا سا مزید اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو اس پر تھوڑا سا مزید روشنی ڈال دوں، اجازت ہے؟ سلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد۔ یہ جو ماڈرن دور شروع ہوا ہے نا، اس میں والدین اور بچوں کے درمیان جو رشتے کا تقدس ہے وہ روز بروز پامال ہوتا چلا جا رہا ہے، روز بروز، جبکہ دین نے ان کے درمیان ایک ایسا تقدس رکھا ہے جس میں محبت بھی ہے، ایثار بھی ہے، دوستی بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ والدین اور بچوں کے درمیان دوستی کا رشتہ نہ ہو اور والدین ہمیشہ غصے سے دیکھیں، بچے بھی ہمیشہ سہمے رہیں، والدین کی موجودگی میں بچے کمرے میں نہ آئیں، والدین آئیں تو بچے بھاگ جائیں۔ نہیں، دین یہ نہیں کہتا۔ دین والدین اور بچوں کے درمیان دوستی کا قائل ہے، محبت کا قائل ہے، ایثار کا قائل ہے، اور اس کی زندہ مثال خود نبی کریم اور آپ کے بچوں کے درمیان رشتے کی نوعیت ہے۔ نبی اسوہ عالم ہے، اسوہ عالم، تمام دنیا کے لیے اسوہ اور نمونہ۔ تو نبی کریم کی اپنی زندگی میں کیا ہے؟ کچھ فرائض باپ کے ہیں، کچھ فرائض بچوں کے ہیں۔ باپ کا فریضہ یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آئے، مہربانی کے ساتھ پیش آئے، عاطفے کے ساتھ پیش آئے، رحم دلی کے ساتھ پیش آئے، نرمی کے ساتھ پیش آئے، اس کی زبان سے نکلنے والا ہر لفظ بچے کے قلب کو باپ کی طرف، بڑوں کی طرف متوجہ کر سکے، کوئی خوف پیدا نہ ہو۔ ہمارے ہاں عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ باپ اگر رعبدار ہو، ہر بات پر جھڑکنے والا ہو تو بچہ سہما رہتا ہے اور با ادب رہتا ہے۔ ادب یہ نہیں ہے، ادب یہ ہے کہ والد کو والد کے درجے میں رکھتے ہوئے والد سے ہنسی مذاق بھی ہو، پیار بھی ہو، احترام بھی ہو، اطاعت بھی ہو۔ اور یہ جو رشتہ ہے، اس رشتے کے نتیجے میں پھر بچے کو جو میدان ملے گا اس میں اس کی تمام صلاحیتیں نکھر کر سامنے آ جائیں گے۔ یعنی والدین کے کچھ فرائض ہیں کہ بچے کی تربیت میں اس کو پروان چڑھنے کے لیے جس میدان کی ضرورت ہے، جس طرح کے ماحول کی ضرورت ہے وہ فراہم کر دے۔ بچے کی نگاہ میں آئیڈیل ہیرو اس کا باپ ہوتا ہے، چاہے وہ آپ کی نظر میں کیسا ہی کیوں نہ ہو، لیکن بچے کی نگاہ میں اس کے لیے آئیڈیل باپ ہے۔ تو باپ کو پھر اپنے بچوں کے لیے آئیڈیل بننا پڑتا ہے، اور اس میں ان تمام آداب کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے، ان تمام آداب کا۔ یعنی باپ کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، آج اتنا ہی میں کافی سمجھتا ہوں، آگے نہ جائیں۔ لیکن ادھر سے بچے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچے کو، یعنی بیٹے کو، بیٹی کو، اولاد کو جس نقطے کی طرف متوجہ کیا ہے وہ بڑا عجیب و غریب ہے اور خطرناک بھی ہے۔ کس لحاظ سے؟ کہ کہیں ہم کوئی ایسی حرکت نہ کر بیٹھیں جس کے نتیجے میں باپ یا ماں محسوس نہ بھی کریں تو اللہ کی رحمتوں کا سلسلہ ہم تک پہنچنا بند ہو جائے۔ قرآن کہتا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، جب والدین کے سامنے جاؤ تو اپنے آپ کو زمین کے اوپر اتنی ذلت کے ساتھ لے کے جاؤ، بچھ کر جاؤ کہ تم سے زیادہ چھوٹا نہ ہو اور ان سے زیادہ بڑا کوئی نہ ہو، اس انداز میں ان کے سامنے جاؤ، احترام کا یہ عالم ہو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اپنے پر بچھا کر، یعنی مراد اس سے یہی ہے کہ اپنے آپ کو بہت چھوٹا ظاہر کر کے اور ان کو بہت بڑا سمجھ کر۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ، اگر وہ کوئی بات کریں تمہاری دل آزاری ہو،
اگر وہ کوئی بات کریں تمہیں برا لگے، اگر وہ کوئی غلط بات ہی کیوں نہ کریں، صحیح بات کی بات نہیں ہے اس وقت، غلط بات ہی کیوں نہ کریں، تو اس غلط بات کو سننے کے بعد تمہارا جو رد عمل ہوگا اس میں اگر تم اپنی زبان سے صرف اف کہہ دو تو یہ سب سے بڑا جرم ہے والدین کے حق میں۔ مانا کہ میرے ذات میں سو عیب ہے مگر، مانا کہ میرے ذات میں سو عیب ہے مگر، بکتے نہیں خدا کی قسم ہم فقیر لوگ، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد ندا دست در دست یزید، حقاً کے بنا لا الہ است حسین، نعرہ حیدری بلا تقل لہما اف۔ اف یعنی انسان کے رد عمل میں سب سے نچلا رد عمل ہے، اف کے علاوہ وہ اس سے زیادہ اور اس سے کم اور کیا کرے، لیکن کہا کہ یہ جو سب سے نچلا رد عمل ہے یہ بھی تمہاری طرف سے نہیں ہونا چاہیے، باوجود اس کے کہ تمہارا والد یا تمہاری ماں غلط بات کر رہی ہو تم سے۔ اس لیے والدین کی اطاعت کا حکم ہے، والدین کی اطاعت کا، لیکن کہاں پر؟ جب تک وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم نہ دیں، جہاں پر ان کا حکم اور اللہ کا حکم آپس میں ٹکرائیں، آپ کے سامنے دو رستے آ جائیں، میں باپ کی ماں کی بات مانوں تو اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، اللہ کی بات مانوں تو پھر والدین کی نافرمانی ہوتی ہے، تو یہاں پر پھر امیر المؤمنین کا واضح فرمان موجود ہے، دین کا واضح حکم موجود ہے کہ یہاں پر پھر والدین کی اطاعت شرط نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود احترام شرط ہے، اس کے باوجود احترام آپ نے کرنا ہے، عدم اطاعت کا مطلب عدم احترام نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، ہمارے والدین، ہم سب کے جتنے بھی یہاں پر موجود ہیں، اگر والدین زندہ ہیں تو ان کو مزید بابرکت طولانی عمر عطا فرمائے، اور اگر کوئی ایک یا دونوں دنیا سے گزر چکے ہیں تو ان کو اس دنیا میں کروٹ کروٹ رحمتوں سے نوازے، اور ہمیں ان کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ بات چل رہی تھی حسین ابن علی علیہ السلام کی اس عالمگیر تحریک کے حوالے سے کربلا کی قدروں کے بارے میں، کہ کربلا کی وہ کون سی قدریں ہیں۔ کل کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں عرض ہوئی کہ امام حسین علیہ السلام نے قیام کیوں فرمایا، اسباب کیا تھے، اگر بیعت طلب نہ ہوتی تو کیا امام قیام کرتے یا نہ کرتے، اور اگر وہ قیام نہ کرتے تو پھر ہم کس نگاہ سے امام کو دیکھتے۔ آج اس والے سے کچھ مزید چیزوں کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرنا چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے ایک روایت عرض کرتا ہوں۔ ہمارے دوست ہیں اہل حدیث، جن کو ہم عام اصطلاح میں سلفی اور وہابی کہتے ہیں، سلفی اور وہابی کہتے ہیں۔ عبداللہ دانش ان کا نام ہے، یورپ میں رہتے ہیں، پاکستان میں بھی آتے رہتے ہیں۔ انہوں نے کتاب لکھی اربعین حسین کے نام سے، اربعین امام حسین، 40 مستند احادیث کو جمع کیا اور ان احادیث کی تشریح کی امام حسین ابن علی علیہ السلام کے حوالے سے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہر وہابی اہل البیت کا دشمن نہیں ہے، ہر فرض کریں دیوبندی اہل البیت کا دشمن نہیں ہے، ہر بریلوی اہل البیت کا دشمن نہیں ہے، بہت بڑی تعداد ہے، ان کو پہچاننے کی ضرورت ہے اور ذرا گہرائیوں میں جانے کی ضرورت ہے۔ ناصبی ہر جگہ ہوتے ہیں، پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، ناصبی ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن اہل البیت کے متوالے، اہل البیت سے عشق رکھنے والے، وہ بھی پھر ہر مسلک میں موجود ہیں، چونکہ جنہوں نے اپنے اندر اہل البیت کے نور کو تھوڑا سا بھی محفوظ کیا وہ کبھی بھی اہل البیت سے فاصلہ نہیں رکھ سکتے۔ لیکن اگر کوئی بے نور ہو، کسی کے اندر کی دنیا تاریک ہو، تو پھر اس کا حساب کتاب اور ہے، اس سے ہمیں کوئی غرض بھی نہیں ہے۔ اس لیے
یہ ذہن میں رکھیے بعض اوقات کوئی شخص ہو سکتا ہے اہل تشیع کو، شیعوں کو برا بلا کہے، لیکن جب اہل البیت کی باری آئے تو وہاں پر اس کا بیہیویئر، اس کا رویہ بالکل الٹا ہو۔ ایسے شخص کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اہل البیت کا جب تم احترام کرتے ہو تو شیعیت کو سمجھو کہ اصل شیعیت ہے کیا۔ اگر آپ اصل شیعیت اس کے سامنے رکھیں گے، اصل مکتب تشیع کو، اہل البیت کی تعلیمات کو اس کے سامنے رکھیں گے تو اس کا نظریہ خود بخود بدلتا چلا جائے گا۔ اور یہی ہمارا مشن بھی ہونا چاہیے، اور ہمارا ہدف بھی، اور ہماری تبلیغ کی روش بھی۔ اس لیے برا بلا کہنا، صرف کڑوی باتیں کرنا، صرف طنز اور تیر کے نشتر برسانا، اس سے ہم اہل البیت کے قریب نہیں لا سکتے لوگوں کو، جبکہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اہل البیت سے لوگوں کو جوڑیں۔ یہ ہماری شرعی ذمہ داری ہے، یہ ہماری دینی ذمہ داری ہے۔ وہ کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ اہل البیت کے دشمنوں نے بنی نوع بشر کو عموماً اور مسلمانوں کو خصوصاً اہل البیت سے دور رکھنے کی عملی جد و جہد کی ہے، عملی جد و جہد، اور اس میں بے تحاشا پیسہ خرچ کیا ہے، بے تحاشا۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک شخص، یہ اس طرح کی روایت امام حسن کے بارے میں بھی ہے اور امام حسین علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے کہ ایک شخص مدینہ میں آیا، شام سے آیا ہوا تھا۔ امام حسین کے حوالے سے عرض کرتا ہوں کہ آیا ہوا تھا، اچانک آمنا سامنا ہوا تو اس کو پتا چلا کہ یہ حسین ابن علی ہے۔ فوراً گالم گلوچ شروع کر دی، گالم گلوچ، گالیاں دی، امیر المؤمنین کو برا بلا کہا، ان کے مشن کو برا بلا کہا، اور ان کے حوالے سے ایسے رقیق جملے استعمال کیے کہ ہم جیسا بندہ ہو تو فوراً اتنا بپھر جائے کہ اس کو وہیں پر مار دے، چونکہ ہماری غیرت ایمانی گوارا نہیں کر سکتی۔ امام حسین علیہ السلام نے بڑے تحمل سے سنا، سننے کے بعد فرمایا کہ لگتا ہے بہت دور سے آئے ہو۔ کہا ہاں۔ فرمایا کہ لگتا ہے شام سے آئے ہو۔ کہا بالکل شام سے آئے ہو۔ کہا کہ کیا ہمیں اجازت دو گے کہ ہم تمہارے میزبان بنیں؟ کیا تم ہمارے گھر چلو گے تاکہ ہم تمہاری خدمت کر سکیں؟ سر جھک گیا۔ جب سر جھک گیا تو لے کر گئے گھر، خاطر مدارات کی، کھانا کھلایا، اور اس کے بعد اپنے اور علی ابن ابی طالب کا تعارف سامنے رکھا، پھر مال و متاع دے کر گھر سے رخصت کیا۔ جب وہ حسین ابن علی کے گھر سے نکلا، سر جھکا ہوا تھا۔ لوگوں نے جب پوچھا کیا ہوا تو کہا کہ میری تو حالت یہ ہے کہ میرا جی چاہتا ہے زمین پھٹے اور میں زمین میں دھس جاؤں۔ میں جن کو اس طرح کے رقیق الفاظ سے یاد کرتا تھا وہ اتنے بڑے نکلے۔ یہ تاریخی حقائق ہے۔ اہل البیت سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے بیت المال کا اکثر مال اور اکثر پیسہ پوری تاریخ میں امویوں کے دور میں خرچ ہوا۔ اسی کا نتیجہ آپ دیکھتے ہیں یہ سب کچھ آج بھی اس کے آثار موجود ہیں۔ اگر وہ پیسہ خرچ نہ ہوا ہوتا تو لوگ آج اہل البیت کو اپنے سر کا تاج سمجھتے، پھر انہی کو اپنے لیے حجت سمجھتے۔ میں اگلی مجالس میں مجھے نہیں پتا یہاں پر یا وہاں پر، چونکہ وہاں پر مرکز میں جو ہے اہل البیت ہی میرا موضوع ہے، تو ہو سکتا ہے اس پر کچھ باتیں میں مزید کروں۔ آج اتنا ہی اتفاق کرتا ہوں چونکہ آگے اپنی گفتگو آگے بڑھانی ہے۔ بہرحال یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہم نے دوسروں کو اپنے قریب کرنا ہے، اور اس کے لیے سیرت اہل البیت ہمارے لیے حجت ہے، ہمارے لیے حجت۔ اس لیے گالی ہمارے ہاں حجت نہیں ہے، اور نہ ہی ہمارے ائمہ اور ہمارے ہادیان الہی اور ہادیان برحق کی روش ہے، ایسا نہیں ہے۔ برا بلا کہنا صرف اور صرف برا بلا کہتے رہنا نہیں ہے۔ ہاں، حق کو حق کہو، باطل کو باطل کہو، لیکن علمی انداز میں، علم کے ساتھ، دلیل کے ساتھ۔ لیکن جو بات دلیل کے ساتھ ہوتی ہے وہاں پر بدزبانی نہیں ہوتی، وہاں پر پھر برا بلا نہیں ہوتا۔ یہ برا بلا کس کا کام ہے؟ امویوں کا۔ امویوں نے یہ کام کیا، یہ کام کیا، جبکہ اہل البیت نے اس کا مقابلہ کیا، اور جو مقابلہ کیا وہ نہایت
شرافت مندانہ زبان کے ساتھ کیا، نہایت شرافت مندانہ زبان کے ساتھ، اور اس میں پھر اپنے عملی نمونے بھی پیش کیے کہ ہم اہل البیت ہیں، اور اہل البیت ان چیزوں کے عادی ہو چکے ہیں جو جن چیزوں کی بنیاد امویوں نے رکھی ہے۔ سب آتے جنگل محمد والے محمد۔ اگر امام حسین علیہ السلام قیام نہ فرماتے، مکہ سے نہ نکلتے، مدینہ سے نہ نکلتے، مکہ نہ جاتے، مکہ سے حج کو عمرے میں تبدیل نہ کرتے اور کوفہ کی طرف روانہ نہ ہوتے، پھر کیا ہوتا؟ سوچنے والی بات ہے۔ فرض کریں کچھ نہیں ہوتا۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ اسلام باقی نہ رہتا۔ اس اسلام کے باقی نہ رہنے کا مطلب کیا ہے؟ کبھی اس پر ہم نے غور کیا کہ اسلام کیوں باقی نہ رہتا؟ نبی کریم کیوں آئے تھے؟ اللہ نے انبیاء کو کیوں بھیجا؟ حق اور باطل کے درمیان تمیز لکیر ڈالنے کے لیے، اور حق کے رستے پر چلنے والوں کی تہذیب نفس کے لیے، ان کے اندر کی روح کو موٹیویٹ کر کے ان کو ترقی کی منزلوں پر گامزن کرنے کے لیے، ان کو شرافت انسانی سمجھانے کے لیے، اور اس شرافت کی راہ پر گامزن کر کے ہر طرح کی چھوٹی اور بڑی برائی سے ان کو الگ کرنے کے لیے، اور اس کا نمونہ خود اہل البیت کو یطہرکم تطہیرا کہہ کر پاکیزگی کی اعلیٰ ترین مثال کی صورت میں انسانی معاشرے کے سامنے پیش کیا، اعلیٰ ترین مثال پاکیزگی کی، اور پھر ان کو نمونہ قرار دیا عالم انسانیت کے لیے کہ جس طرح سے یہ یطہرکم تطہیرا کی سب سے اعلیٰ مصداق ہے، اسی طرح سے تمہیں انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان اعلیٰ ترین مثالوں کو اپنا کر خود اتنا بڑا بننا ہے۔ یہ انبیاء کا مقصد تھا، یہی اولیاء کا مقصد تھا، ائمہ اطہار کا مقصد تھا۔ اس مقصد کے تحت وہ چلے، لیکن جب انحراف آتا ہے کسی بھی نظریے میں تو انحراف اچانک نہیں آتا۔ فرض کریں دو رستے ہیں آپ کے سامنے، آپ یہاں سے اسلام آباد جانا چاہ رہے ہیں، راولپنڈی جانا چاہ رہے ہیں، ایک جگہ جا کر آپ کے سامنے دو رستے آ جاتے ہیں۔ آپ اگر ان دو رستوں میں سے سیدھے رستے کا انتخاب کریں گے تو پھر آپ اپنی منزل تک پہنچیں گے، لیکن اگر وہاں سے آپ انحراف کا شکار ہو جائیں، دوسرے رستے کا انتخاب کریں، تو پہلے ہی لمحے میں آپ گمراہ نہیں ہو رہے، آہستہ آہستہ جیسے جیسے آگے بڑھتے چلے جائیں گے ویسے ویسے اصل رستے سے آپ کا فاصلہ بڑھتا چلا جائے گا۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ اسلام آباد کی جگہ چترال پہنچے ہوں گے، یعنی فاصلہ اتنا بڑھ چکا ہوگا کہ اب ان فاصلوں کو دوبارہ سمیٹنے کے لیے آپ کو بہت بڑا چکر لگانا پڑے گا۔ نظریات میں بھی ایسا ہی ہے۔ لہٰذا جن لوگوں نے اہل البیت کے مکتب کو ترک کر دیا، ابتدا میں سب گمراہ نہیں تھے، جیسے جیسے زمانہ بڑھتا چلا گیا گمراہیوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا، جیسے جیسے زمانہ بڑھتا چلا گیا نیکیوں کی قدر کم ہونے لگی، جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا چلا گیا لوگوں کی تربیت میں کمی ہوتی چلی گئی۔ اب نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ نظریہ بن گیا کہ لوگوں کو فتح کرو۔ لہذا ہمارے دوست احباب مختلف مسالک کے جب اسلام کی فتوحات کا ذکر کرتے ہیں تو زمین کو ماپتے ہیں، زمین کو، کہ ہم نے اتنی زمین فلان دور میں فتح کر لی، اتنے علاقے فتح کر لیے، اتنی سرزمینیں فتح کر لی۔ نبی کریم زمین فتح کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، دلوں کو فتح کرنے کے لیے آئے تھے۔ نبی کریم کی بعثت کا مقصد لوگوں کے افکار کو فتح کرنا تھا، لوگوں کے گھروں کو فتح کرنا نہیں تھا۔ لہذا جب آپ لوگوں کو بزور شمشیر، بزور طاقت دین کی طرف لائیں گے تو ان کا دل دین کی طرف نہیں آیا، بدن آیا ہے۔ جب بدن آیا ہے تو جب بھی یہ پریشر ہٹے گا وہ فوراً اپنی اصل کی طرف لوٹ جائیں گے، ربڑ کی طرح سے۔ ربڑ کو آپ کھینچتے ہیں،
ادھر سے آپ نے پکڑا ہوا ہے، جیسے ہی ادھر سے آپ کے ہاتھ سے ربر چھوٹے وہ اسی تیزی سے اپنے اصل جگہ پہ واپس پہنچ جاتا ہے۔ جب آپ کسی انسان کی فکر کے اندر چینج نہ لائیں، کسی انسان کے باطن کے اندر چینج نہ لائیں، تو اس وقت تک آپ ان کی سرزمینوں کو چاہے لاکھ فتح کریں، اس سے فتح نصیب نہیں ہوتی، ایک بغاوت جنم لیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 23 سالہ محنت کیا تھی؟ دلوں کی فتح، فکروں کی فتح، سوچوں میں تبدیلی، سوچنے کے انداز میں تبدیلی، نظریات میں تبدیلی، اور اس کے ساتھ پھر تربیت۔ کیسی تربیت؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں ہے، منبر پر موجود ہے، فجر کا وقت ہے، نماز پڑھائی، منبر پر چڑھے، 2-4 جملے ہر دفعہ ہر روز نبی کریم ارشاد فرمایا کرتے تھے اور صحابہ کرام اس کو سنتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر چڑھے، اپنے سامنے دیکھا بہت سارے اصحاب موجود ہیں، ایک صحابی ہے زید، اس کے چہرے کی رنگت اور اس کی کیفیت دیکھ کے پوچھا کہ کیف اصبحت یا زید، اے زید تم نے رات کیسے بسر کی، یہ کیا حال بنایا ہوا تم نے؟ کہا یا رسول اللہ، چونکہ بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں سرخ تھیں، چہرہ لگتا تھا بے خابی کا شکار ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ اصبحت موقنا، میں نے یقین کے عالم میں شب گزاری ہے۔ اچھا، یقین کے عالم میں شب گزاری ہے، یہ کوئی چھوٹا دعویٰ نہیں ہے، اس معاشرے کا فرد ہے وہ جو شب و روز بتوں کی پوجا کر کے ان بتوں کو اپنا سب کچھ سمجھتے تھے۔ اس معاشرے کے لوگ، اس معاشرے کے اندر جب تزکیہ نفس اور فکری تطہیر ہوئی تو نتیجتاً ایک شخص اس کیفیت تک پہنچا کہ آج مسجد نبوی میں بیٹھ کر دعویٰ کر رہا ہے کہ اصبحت موقنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں نے یقین کے عالم میں شب گزاری ہے۔ یہ کوئی معصوم نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ معصوم ہے اس لیے وہ اگر ایسا جواب دے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، وہ معصوم نہیں ہے۔ کہا لکل شیء علامۃ ما علامۃ یقینک، یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ تم نے یقین کے عالم میں شب گزاری ہے، تو ہر چیز کی کوئی نہ کوئی علامت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی نشانی ہوتی ہے، تمہارے اس یقین کی کوئی نشانی ہے؟ کہا کہ بھلا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول بہت ساری علامتیں ہیں۔ کہا پھر بیان کرو۔ اٹھا، کہا کہ میں رات بھر کبھی رکوع میں، کبھی قیام میں، کبھی سجود میں، کبھی تشہد میں بیٹھا ہوا تھا اور میں نے ساری رات اس طرح سے بسر کی۔ پھر جب کبھی موقع ملا قرآن کھولا، آیات پڑھتا تھا اور غور کرتا چلا جاتا تھا۔ پھر کہا کہ میں بعض مواقع پر ان آیات تک پہنچا جن آیات میں بہشت کی ترسیم کی گئی ہے اور بہشت کی منظر کشی، جنت کی منظر کشی کی گئی ہے، تو جہاں پر آیات میں جنت کی منظر کشی کی تھی وہیں پر میں نے جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، ان کو بھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ حدیث، یہ جو روایت میں بیان کر رہا ہوں، یہ روایت شیعہ نے بھی نقل کیا ہے اور سنی نے بھی نقل کیا ہے، یعنی کسی ایک فریق کی روایت نہیں ہے، دونوں کی روایت ہے اور دونوں نے اس کو متفق علیہ صحیح قرار دے کر نقل کیا ہے۔ ویسے بھی اگر کوئی روایت اور کوئی حدیث اگر شیعہ اور سنی دونوں کا اس پر اتفاق ہو تو پھر اس کی صداقت میں ذرہ برابر شبہ نہیں ہوتا، ذرہ برابر، اس لیے کہ دونوں متفق ہیں۔ جہاں پر اختلاف ہے وہاں پر ہو سکتا ہے کہیں پر جعل سازی ہوئی ہو، کہیں پر کسی نے حدیث گھڑی ہو، کہیں پر کس نے زیادتی کی ہو، کہیں پر کس نے کمی کی ہو، لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہے، دونوں نے نقل کیا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اچھا تم نے ایسے دیکھا۔ اگلے لمحے زید نے، غالباً زید بن حارث ہے، رسول کریم کو مخاطب کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ کیا اجازت ہے کہ میں بیان کر دوں کہ اس وقت بھی میں آپ کی اس مسجد میں جب بیٹھا ہوں تو میں دیکھ رہا ہوں ہم میں سے بھی ابھی بھی زندہ رہتے ہوئے کون جنت میں ہے اور کون جہنم میں ہے۔ یہ عقائد اور عقیدتی نقطہ بھی ہے،
یہ یاد رکھیے، جنت اور جہنم کسی اور عالم کا نام نہیں ہے، ہمارے اپنے اندر کی دنیا کا نام ہے۔ ہمارے اندر اگر آگ ہے تو ہم اسی دنیا میں جہنم میں ہیں، ہمیں محسوس نہیں ہوتا۔ اور اگر ہمارے اندر محبت ہے، مودت ہے، عقیدت ہے، ایثار ہے، قربانی ہے، نیکیاں ہیں، تو اسی دنیا میں رہتے ہوئے یہ جنت کی صفات ہیں، اور اسی دنیا میں رہتے ہوئے ہم جنت میں ہیں۔ کبھی اگر توفیق ملی تو اس پر بھی بات ہوگی، چونکہ یہ بڑی دلچسپ موضوع ہے، اور قرآن کی اپنی تعبیر کے مطابق بہت ہی عجیب و غریب باب اور دروازے کھلتے ہیں۔ جیسے ہی کہا کہ یا رسول اللہ اجازت ہے کہ میں بیان کر دوں کہ میں اب بھی دیکھ رہا ہوں کہ کون ہم میں سے، ان لوگوں میں سے اب بھی جنت میں ہیں اور کون جہنم میں جل رہے ہیں، یہاں پر روایت کہتی ہے کہ رسول کریم نے فوراً روک دیا اور کہا کہ بس اے زید آگے نہ بڑھنا، یہیں تک تمہاری حد ہے، کافی ہے۔ مولانا جلال الدین رومی نے مثنوی میں اس پوری حدیث کو بیان کیا ہے شعر کی صورت میں، اور جب آخری حصے پر آئے تو کہتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا لب گزیدش مصطفیٰ، یعنی کہ بس، نبی کریم نے اپنے ہونٹ کاٹے اور کہا کہ نہیں، اس سے آگے تمہیں اجازت نہیں ہے، بس یہیں تک تمہارے لیے کافی ہے، آگے جو سر ہے، جو راز ہے، اس راز سے پردہ نہ اٹھانا۔ تو اس کا ایک سمپل سا مطلب یہ نکلتا ہے کہ خود نبی کریم کی بارگاہ میں بیٹھنا بہت جانے کا باعث نہیں ہے، نبی کریم کو صرف دیکھنا بہشت جانے کا باعث نہیں ہے، اور نہ ہی نبی کریم کو نہ دیکھنے والے کی قسمت میں جہنم لکھا ہوا ہے۔ جو نہ دیکھے پیروی کرے وہ بہشت کے رستے پر ہے، اور جو دیکھے انحراف کرے وہ جہنم کے رستے پر ہے۔ سلوات بھیجے بر محمد و آل محمد۔ اپنے اصل موضوع کی طرف ابھی تک آ نہیں سکا اور ٹائم ختم ہو گیا۔ سلوات بھیجے بر محمد و آل محمد۔ میں چند ایک اشارے کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں چونکہ ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ جب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ انبیاء کی بعثت کا مقصد انسان کا تزکیہ نفس ہے، تو حسین ابن علی انہی انبیاء کے وارث ہیں۔ حسین ابن علی کیا دیکھ رہے ہیں جس کی وجہ سے اپنے آپ کو قیام کے لیے، اٹھنے کے لیے ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ وہ یہ ہے، میں عبداللہ دانش کا حوالہ دے رہا تھا نا کہ اس نے جو ہے کتاب لکھی، اس نے امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے، امویوں کے مظالم کے حوالے سے چند ایک جگہ اشارے کیے، اور اس میں ایک جگہ وہ صحیح بخاری کی حدیث نقل کرتا ہے، نقل کرتے ہوئے کہتا ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب نے حضرت عثمان ابن عفان کو قریب بلا کر اپنی موت کے موقع پر یہ وصیت کی اور نصیحت کی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم چونکہ امویوں میں سے ہو اس لیے تم کہیں امویوں کو امت پر مسلط کر دو، ایسا نہ کرنا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث۔ بعد کے دور میں یہ ثابت ہوا کہ اموی جیسے جیسے طاقتور ہوتے چلے گئے ویسے ویسے ابو جہل اور ابو لہب کی تہذیب اور ان کا تمدن اس معاشرے میں زندہ ہوتا چلا گیا، اس معاشرے میں زندہ ہوتا چلا گیا۔ اس پر اگر کبھی موقع ملے تو بڑی بحثیں ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ امویوں نے جس طرح سے دین کو انحراف کے رستے پر ڈال دیا اس کی مثال اس سے پہلے کبھی نہیں ملتی، مسلسل انحراف، یہاں تک کہ کوفہ میں جو ابن زیاد اور یزید کی سلطنت کے خلاف بغاوت ہوئی، اس بغاوت کا سب سے بڑا علمبردار کون تھا؟ ابھی حسین ابن علی نے مدینہ میں اعلان نہیں فرمایا، کوفہ میں بغاوت اٹھی، ارد گرد کے تمام اکابر کو جمع کیا گیا، بڑے بڑے صحابی، بعض مغرض، جاہل، متعصب،
ناصبی فوراً کہتے ہیں کہ کوفہ کے لوگ شیعہ تھے، شیعوں نے امام حسین کو بلایا اور امام حسین کی مدد نہیں کی اور پھر کربلا میں جا کر قتل کر دیا۔ یزید شیعہ تھا، ابن زیاد شیعہ تھا، سوچنے کی بات ہے۔ کیا اموی شیعہ تھے؟ ہاں۔ اگلی بات، کوفہ کے اندر جن لوگوں نے اکابر اور بزرگوں کا اجتماع بلایا، ہر معاشرے میں ایسا ہوتا ہے، جوانوں کے پیچھے لوگ نہیں چلتے، بڑوں کے پیچھے چلتے ہیں۔ اس لیے بڑوں کو جمع کر کے کسی موضوع پر اگر کنسنسس، اتفاق رائے قائم ہو جائے تو اس کو پھر فالو کیا جاتا ہے۔ ہر معاشرے کی ایک حقیقت ہے۔ جب ان سارے لوگوں کو بلایا گیا تو دعوت کس نے دی؟ سلیمان ابن سرد خزائی نے۔ یہ کون ہے؟ جلیل القدر ترین صحابہ میں سے، جلیل القدر ترین صحابہ، اور ان کے گرد جتنے بڑے تھے 70 سال 75 سال کی عمر کے، وہ سارے کے سارے نبی کریم کے وہی اصحاب تھے جنہوں نے نبی کریم سے دین حاصل کیا تھا۔ لہذا آپ تاریخ کی کتابوں میں پڑھیں، البدایہ والنہایہ تاریخ کی بہت بڑی کتاب ہے، اس باب کو اٹھا کر پڑھیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہاں پر جب یہ بزرگ خطاب کر رہے تھے تو ان کے خطاب میں عجیب جملہ ہے، کہتے ہیں کہ ایک بڑا طاغوت گیا ہے، اب دوسرے طاغوت کی باری ہے، اس طاغوت کو ہم نے پنپنے نہیں دینا۔ یہ ان صحابہ کرام کا اعلان ہے۔ طاغوت کون ہوتا ہے قرآن کی اصطلاح میں؟ جابر، ظالم، درندہ صفت، وہ طاقت جو اللہ کی طاقت کے مقابلے میں اپنی خدائی کا دعویٰ کر کے اٹھ کھڑا ہو۔ تو یزید کون تھا؟ اپنے زمانے کا سب سے بڑا طاغوت۔ سلیمان ابن سرد خزائی یہ کہہ کر خطاب کرتے ہیں اور باقی لوگ ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ والی کوفہ بنا کر جس بندے کو بھیجا جاتا ہے، اس کو مولانا ابو الاعلیٰ مودودی نے خلافت و ملوکیت میں لکھا ہے، کبھی جا کے اس کا یہ چیپٹر کھول کے دیکھ لیں، اور النہایہ البدایہ والنہایہ میں بھی اس کا تذکرہ ہے، انہوں نے وہیں سے نقل کیا ہے کہ والی کوفہ یزید کی طرف سے معین ہو کر جب آتا ہے تو اس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ رات بھر شراب کی محفلیں جماتا ہے، کیونکہ جب اسلامی حکومت ہوتی ہے نا، یہ ذہن میں رکھیں کہ اسلامی حکومت کے کچھ آثار ہوتے ہیں، اور اسلامی حکومت کے آثار میں سے ایک جو عبادی امور ہیں، اجتماعی عبادت کے، ان کی ذمہ داری بھی خلیفہ وقت یا اس کے نمائندے کو حاصل ہوتی ہے۔ لہذا اگر عید کی نماز پڑھائے گا تو اسلامی مملکت کا خلیفہ پڑھائے گا، جمعے کی نماز پڑھائے گا تو اسلامی مملکت کا خلیفہ پڑھائے گا، ہر ایرا غیرہ نہیں۔ اور اگر خلیفہ نہیں پہنچ سکتا تو پھر اس کا نمائندہ پڑھائے گا، اس علاقے کا گورنر پڑھائے گا۔ اسلام کا جو سسٹم اور نظام ہے وہ یہ ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں جمعہ واجب نہیں ہے جب تک ولی امر کا ظہور نہ ہو۔ توجہ ہے، تاکید ہے، پڑھو، لیکن واجب نہیں ہے، بلکہ کہا گیا ہے کہ اگر جمعہ پڑھو تو ظہر ساقط ہے، ظہر پڑھو تو جمعہ ساقط ہے، یعنی بین رکھا گیا، اس لیے کہ جمعے کی فرضیت تب ہے جب ولی امر، اور وہ بھی وہ ولی امر جس کا تعین اللہ کی طرف سے ہو، وہ آئے، وہ پڑھائے، یا پھر اس کا نمائندہ پڑھائے۔ یہ اسلامی، اور اس پر جو ہے شیعہ سنی سب کا اتفاق ہے۔ لہذا یہی والی کوفہ، میں نام بھی لینا پسند نہیں کرتا، والی کوفہ جب رات بھر شراب کی محفل سجانے کے بعد فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد کوفہ کے محراب میں آتا ہے، دیکھیے اسلام کا کیا حال ہو چکا تھا، ٹائم کتنا گزر چکا تھا، ٹوٹل 50 سال تقریباً، نبی کریم کی رحلت سے لے کر اب تک صرف 50 سال، اور صرف 50 سال میں اسلام کا حال آج کے پاکستان سے بھی بدتر ہو چکا تھا کہ جب 70 سال پہلے پاکستان بنا تھا تو کس نظریے کے تحت بنا تھا، اور آج پاکستان کہاں پر کھڑا ہے۔ یہی انحراف اور اس سے ملتا جلتا انحراف، کرپشن، اقربا پروری، ظلم،
دھوس دھاندلی اور اسلامی اصولوں سے فرار اور اپنی ہوا ہوس خواہشات کی قید اور اس کی اسارت اور ان خواہشات کی تکمیل کے لیے دین کو سولی پر چڑھانا، یہ وہیں سے آیا ہے اور اب تک جاری ہے، ابھی بھی جاری ہے۔ صرف 50 سال کے عرصے میں تخت خلافت پر یزید جیسا شخص بیٹھتا ہے، اور والی کوفہ ہو یا والی مدینہ ہو یا والی عراق ہو یا والی بصرہ ہو، جو بھی ہو، ان کی ذاتی زندگی کو دیکھیں، اس کا ایک نمونہ آپ کو والی کوفہ کی صورت میں نظر آتا ہے۔ ساری رات شراب کی محفل جمتی ہے، پیتا ہے پیتا ہے پیتا ہے، جب فجر کی اذان ہوتی ہے تو لوگ اس کو اٹھاتے ہیں کہ چلیے اے امیر المؤمنین یا امیر المؤمنین کے نمائندے والی کوفہ، آپ چلیے مسجد کوفہ میں نماز پڑھائیے، شراب سے وضو کرو اور نماز پڑھاؤ۔ محراب میں کھڑا ہو جاتا ہے، 2 کی جگہ 4 رکعت نماز پڑھاتا ہے۔ سارے مورخین نے لکھا ہے 2 کی جگہ 4 رکعت فجر کی نماز، اور پھر پلٹ کر دیکھتا ہے اور کہتا ہے لوگوں اور پڑھنا چاہتے ہو مزید پڑھاؤں؟ ہنسنے والا مقام نہیں، رونے والا مقام ہے کہ اسلام کا یہ حال ہو گیا ہے۔ اسلام پر اتنی بڑی مصیبت آئی ہے کہ اب مسجد ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہے اور محراب ایسے لوگوں کے تصرف میں ہے، زاغوں کے تصرف میں، عقابوں کے نشیب میں، یہ کیفیت ہے۔ پھر تاریخ نے لکھا ہے، مورخین نے لکھا ہے، اور سب نے لکھا ہے کہ جب یہ کہا لوگ چمگوئیاں کرنے لگے، بھائی اس کو ہوا کیا ہے، یہ شراب کے نشے میں اتنا دھت ہے۔ پھر اس نے رخ موڑا دوبارہ قبلے کی طرف، اور پھر اس کو الٹی آئی اور ساری رات کی پی ہوئی شراب مسجد کوفہ جیسے مسجد کے محراب میں الٹ دی۔ جس اسلامی ریاست کے اکابر کا یہ حال ہو، وہاں پر خاموش رہنا کیا سب سے بڑا جرم ہے یا نہیں ہے؟ اس جرم کا ارتکاب علی کا بیٹا کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ تھی کہ حسین ابن علی قیام کرنے کے حوالے سے بالکل کلیئر تھے کہ ان کو معلوم تھا کہ اگر وہ خاموش رہیں، صلوات بھیجیں بر محمد وآل محمد، ٹائم ختم ہو گیا، بیٹھنا چاہتے ہیں یا میں ختم کروں گفتگو؟ جو لوگ تھکے ہوئے ہیں وہ ذرا صلوات بھیجیں۔ جو لوگ ابھی نہیں تھکے وہ بھی ذرا صلوات بھیجیں۔ میں 5-10 منٹ سے زیادہ آپ کا ٹائم نہیں لوں گا، اتنا ہی زیادہ ہو جائے گا، اس سے زیادہ نہیں ہوگا۔ ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیں پر محمد وآل محمد۔ جب اسلام کی یہ کیفیت بن جائے معاشرے کے اندر، حلال حرام میں تبدیل ہو جائے اور حرام حلال میں تبدیل ہو جائے، تو وہاں پر حسین ابن علی اپنے منشور کا اعلان کرتے ہیں۔ الا ترون، حسین ابن علی کے جملے ہیں، ذرا غور کیجیے گا اس پس منظر میں، الا ترون ان الحق لا یعمل بہ، کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ حق پر عمل اب ختم ہو گیا ہے؟ والباطل لا یتناہا عنہ، اور باطل سے پرہیز نہیں کیا جا رہا، ہر طرف حق کی پامالی ہے اور باطل کی ترویج ہے۔ اگر حسین خاموش رہے تو پھر کیا ہوگا؟ آگے آنے والی تمام نسلوں میں یہ بات سرایت کر جائے گی کہ مسجد کو قمار خانہ بھی بنایا جا سکتا ہے اور شراب خانہ بھی بنایا جا سکتا ہے، اس لیے کہ خلیفۃ المسلمین کی یہ روش ہے۔ آج کے میڈیا کا دور تو نہیں تھا، آج کے میڈیا کا دور ہو، کسی نے چھپ کر بھی کوئی کام کیا ہو، وہ سارے میڈیا میں آ جائیں تو لوگ جو ہیں چیخ پڑتے ہیں یہ کیا کر رہا ہے، لیکن وہاں پر تو لوگوں کے سامنے دین کے نام پر یہ کچھ ہو رہا تھا،
اور خلیفۃ المسلمین بھی بے نماز نہیں تھا. میں جو بار بار کہتا ہوں صرف نماز کافی نہیں ہے، معرفت کے ساتھ نماز ہونی چاہیے. جہاں پر وہ شخص جو دین کی وجہ سے تخت نشین ہے، وہ دین کا لیبل استعمال کر رہا تھا، دین کی ٹوپی پہنے ہوئے تھا، دین کا جبہ اس نے اپنے زیب تن کیا ہوا تھا، اور دین کے نام پر دین کی خلافت اور مسند پر بیٹھا ہوا تھا، جب وہ ایک طرف شراب پیے اور دوسری طرف نماز پڑھائے، ایک طرف وہ جوا کھیلے اور دوسری طرف وہ اسلام کی دعوت دے، ایک طرف وہ حج پر جائے اور دوسری طرف حرام کاری کرے، ایک طرف وہ اسلام کا نام لے اور دوسری طرف محارم کے ساتھ حرام کاری کا ارتکاب کرتے ہوئے کہے کہ کوئی بات نہیں، اس کی کوئی ممنوعیت نہیں ہے. پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ دین اور بے دینی، نجس اور پاکیزگی دونوں مکس ہو گئے، اور اس مکس ہونے کے نتیجے میں جو چیز وجود میں آئی وہ سراپا نجاست ہی نجاست ہے، چاہے وہ دین کے نام پر ہی کیوں نہ ہو. لہذا اگر حسین قیام نہ کرتے، مولوی تو خاموش تھے، ملائیت اس زمانے کی کسی جگہ آپ نے اس کے خلاف کوئی آواز سنی نہیں، کہیں پر کوئی احتجاج ریکارڈ میں آیا نہیں، کہیں پر کسی نے کھڑے ہو کے کہا کہ یہ غلط ہو رہا ہے اور دین محمدی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، نہیں. ہاں اگر آواز اٹھی تو وہ سلیمان ابن سورت خزائی جیسے لوگوں کی زبان سے، ہانی ابن عروہ جیسے لوگوں کی زبان سے، مسلم ابن عقیل جیسے لوگوں کے احتجاج سے، اور اس طرح کے بعض اکابر جنہوں نے اس کو محسوس کیا اور کہا کہ نہیں اب جو ہے پانی حد سے گزر چکا ہے. لیکن جو عام لوگ تھے وہ تو آرام سے تماشا دیکھ رہے تھے اور اپنے دین پر، جس کو وہ دین سمجھتے تھے، عمل پیرا تھے. آج آپ دیکھیں آج کے حکمرانوں اور اس دور کے حکمرانوں میں فرق یہی ہے. کسی ناصبی نے کسی مناظرے میں مجھ سے خود یہ کہا کہ آپ لوگ اگر یزید اور اس کی حکومت کے حوالے سے یہ کہتے ہیں تو آج کے جتنے بھی حکمران ہیں وہ بھی تو انہی صفات کے حامل ہیں، آپ ان کے خلاف کیوں نہیں اٹھتے؟ آپ صرف محرم مناتے ہیں، آپ صرف عاشورہ مناتے ہیں، آپ سڑکوں میں نکل آتے ہیں اور لوگوں کے رستے روکتے ہیں، بیمار مر جاتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. میں نے کہا یہاں پر آپ کی عقل کمزور ہے، آپ کی عقل میں اتنا درک نہیں ہے. یہ جو آج کے حکمران ہیں اسلام کا لبادہ پہن کر حکمرانی نہیں کر رہے، یہ اپنے آپ کو خلیفۃ اللہ نہیں کہتے، یہ کہتے ہیں ہم سیکولر ہیں، ہم انگریز کے بچے ہیں اور انگریز کے نظام کے حامل ہیں، جو انگریز نے دیا اسی کو لے کر چل رہے ہیں. لیکن وہ خلیفۃ الرسول کی مسند پر بیٹھے ہوئے تھے، اس لیے خلیفۃ الرسول کی مسند پر بیٹھ کر اگر کوئی دین کی دھجیاں اڑائے تو وہ دین کا حصہ بن جاتا. آج اگر کوئی حکمران شراب پیے چھپ چھپا کر تو وہ اس کا ذاتی فعل گردانا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ اسلام کا نام استعمال کر کے شراب کو جائز قرار نہیں دیتا. لیکن اس زمانے میں یزید اور آل یزید، آباء یزید، یزید کے جتنے بھی حواری تھے ان کی سیرت اور ان کے کرتوت دیکھیں تو وہاں پر وہ لوگ اس بنیاد پر کر رہے تھے کہ ہم مسلمان بھی ہیں، خلافت کے حقدار بھی ہیں، مسند خلافت پر براجمان بھی ہیں، قرآن ہمارے ہاتھ کا کھلونا ہے، ہم جس طرف چاہیں قرآن کی تفسیر کا رخ موڑ دیں، مسجدیں ہمارے اختیار میں ہیں، ائمہ مسجد ہماری زبان بولتے ہیں، اس لیے جس محراب میں امام مسجد کھڑا ہوگا وہ جو کچھ بولے گا ہماری منشا کے مطابق بولے گا، اس لیے کہ جو کچھ ہم کہتے ہیں وہی دین ہے، جو کچھ ہم کرتے ہیں وہی دین ہے، اس لیے زنا بھی دین ہے اور شراب خوری بھی دین ہے. جب کسی کو یہ نقطہ سمجھ نہیں آتا تو وہ سمجھتے ہیں کہ کربلا 2 شہزادوں کی جنگ ہے. بیوقوف لوگ، احمق لوگ، ناسمجھ لوگ، سمجھ نہیں آتی ان کو. اگر حسین خاموش رہتے تو حسین کی خاموشی کا مطلب طول تاریخ میں کیا ہوتا؟
جو کچھ حکمران کر رہے ہیں وہ بالکل درست کر رہے ہیں، ورنہ نبی کا وارث حسین خاموش کیسے ہوتا؟ سمجھ آئی کیا بات ہے کہ نبی کا وارث خاموش کیوں ہوتا؟ جبکہ یزید سے پہلے امیر شام نے جو فضا بنائی ہوئی تھی اس فضا میں یہ والی صورتحال نہیں تھی، جو کچھ تھا وہ چھپ چھپا کے تھا. اور امیر المؤمنین یا امام حسن مجتبیٰ کے خلاف جو اس نے لشکر کٹھا کیا تھا اس میں بھی عربی عصبیت، عربی تعصب کا سب سے بڑا دخل تھا. وہ کیا؟ مدینہ میں حضرت عثمان قتل ہوئے، سب کو معلوم ہے کہ کس نے کیا، لیکن امیر شام حضرت عثمان کی قمیض اور ان کی کٹی ہوئی انگلی لے کر شہر شہر پیغام پہنچاتا ہے کہ خلیفہ مقتول کو مظلوم قتل کیا گیا ہے اور اس کا جرم علی کے سر ہے، اس لیے علی کے خلاف نکلو. تو لوگوں کو ظاہر اصل حقائق کا پتہ تو نہیں ہے. جب لوگوں کو معلوم نہیں ہے اور ان سے کہا جاتا ہے کہ قرآن نے مظلوم کے اولیاء کو یعنی وارثوں کو یہ حق دیا ہے کہ وہ ظالم کے خلاف نکلیں، آؤ قرآن کی اس آیت پر عمل کرو اور خلیفہ ثالث کے قاتلوں کے خلاف نکلو، اور ان قاتلوں کے پیچھے علی ہے. جبکہ تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ امام علی ابن ابی طالب کا بڑا پن، بزرگی اور دور بینی، دور نگری، بصیرت اتنی عظیم تھی کہ جب یلغار ہوئی تو اس یلغار میں خلیفہ ثالث کو بچانے کے لیے اپنے شہزادوں امام حسن اور امام حسین کو آگے کیا ہے تاکہ خلیفہ کے قتل کا دروازہ نہ کھلے عوام کی جانب سے. امام علی ان چیزوں کو جانتے تھے اور اس بات پر تمام مورخین کا اتفاق ہے. اس لیے امام علی کے حوالے سے لکھی گئی کتابوں میں بھی سب یہ کہتے ہیں کہ امویوں نے جتنا بھی جفا، جتنی بھی زیادتی، جتنا بھی ظلم کرنا تھا علی کی ذات پہ کیا، لیکن علی کی ذات کی طرف سے ذرہ برابر فراڈ کا، دغا کا، جھوٹ کا، دھوکہ دہی کا کہیں پر بھی ذرہ برابر استعمال نظر نہیں آتا. ایک پاک و پاکیزہ شفاف موقف اس طرح سے کہ آج 1400 سال گزرنے کے باوجود علی پر کوئی انگلی اٹھا نہیں سکتا، اور امویوں کے اس سارے پروپیگنڈوں کے باوجود. اس لیے اس فضا کو سمجھیں. اس فضا میں امیر شام کا دور کس طرح کا تھا اور یزید کا دور کس طرح کا دور تھا. صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد. چھٹی محرم کی شب ہے. یقین جانیے جیسے جیسے یہ ایام گزرتے جاتے ہیں اور عاشور قریب آتا جاتا ہے، عاشور کی شب قریب سے قریب تر ہوتی جاتی ہے، انسان کا دل بیٹھتا چلا جاتا ہے. ایک بالکل نیچرل کیفیت طاری ہو جاتی ہے انسان پر کہ یہ ایام کربلا والوں کے لیے انتہائی سخت ایام ہے، گریے کے ایام ہے، رونے کے ایام ہے. اگر کچھ پڑھا نہ جائے، کچھ کہا نہ جائے، صرف اپنے آپ کو کربلا میں خیمہائے حسینی کے درمیان لے جا کر انسان اکیلا کھڑا ہو جائے، مخیم باب القبلہ کے بالکل سامنے. اب جو ہے وہ ایک بہت بڑی مسجد بن گئی ہے جہاں پر حضرت عباس کے خیمے کی جگہ معین ہے، امام حسین علیہ السلام کے خیمے کی جگہ معین ہے، حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے خیمے کی جگہ معین ہے. پہلی رو میں جوانان بنی ہاشم کے خیمے ہیں، پیچھے کی طرف اصحاب حسینی کے خیمے ہیں، اور محفوظ طور پر حضرت زینب اور مخدرات عصمت کے خیمے ہیں، اور ان خیموں کی جگہ اس وقت جو ہے مسجد مخیم موجود ہے. جب میں صدام کے آخری وقت میں گیا تھا تو اس وقت وہ خیمگاہ ہی تھا، لیکن آج ایک بہت بڑی عالیشان مسجد وہاں پر بنی ہوئی ہے. ذرا انسان چشم تصور میں اپنے آپ کو خیمگاہ حسینی میں لے کر جائے
آج چھٹی محرم کی شب ہے، مصائب کا آغاز دوسری محرم ہی سے شروع ہو چکا ہے، لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ مشکلات اہل البیت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ شب عاشور، عجیب ہے نا کہ شب عاشور حسین ابن علی اپنے تمام اصحاب اور جانثاروں کو جمع کرتے ہیں، ایک خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔ خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد ایک عجیب کام کرتے ہیں، اور اس عجیب کام کے پیچھے بعض لوگوں نے کہا اور لکھا ہے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا محرک تھی۔ اصل حضرت زینب بار بار پوچھتی تھی کہ بھیا آپ نے اپنے اصحاب کو آزمایا ہے کیا؟ یہ لوگ آخری وقت تک آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا کہیں درمیان میں چھوڑ کر تو نہیں چلے جائیں گے؟ امام حسین علیہ السلام نے سارے اصحاب کو جمع کیا، شب عاشور، سب کے درمیان خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ دیکھو ان لوگوں کا سروکار صرف مجھ سے ہے، حسین ابن علی سے، باقی لوگوں سے کوئی سروکار نہیں ہے، اور کربلا کی تحریک جبر کی تحریک نہیں ہے، شعور اور اختیار کی تحریک ہے۔ میں اپنی بیعت تم سے سب سے واپس لے لیتا ہوں، تم لوگ اٹھو چلے جاؤ، نکل جاؤ، جس کا جی چاہے مدینہ جائے، کوفہ جائے، کہیں اور جائے، جان بچائے، میں چونکہ میں جانوں میرا کام جانے، ان کو مجھ سے کام ہے۔ یہاں پر بعض اصحاب اٹھے، جیسے زہیر بن قین ہیں، ان کے بارے میں یہ معروف ہے اور مورخین نے لکھا ہے، اٹھ کر کہا کہ یا رسول اللہ، کیا ہم اتنے بے غیرت ہیں کہ زہرا کے لال کو اکیلا چھوڑ کر کربلا میں اپنے گھروں کی طرف لوٹ جائیں؟ کیا ہم اسی لیے آپ کے پاس آئے تھے؟ آپ ایک جان کی بات کرتے ہیں، اگر اللہ 1000 دفعہ ہمیں جان دے اور ہر دفعہ آپ کے قدموں میں ہم اپنا سر کٹا سکیں تو 1000 بار کے بعد بھی ہم حاضر ہوں گے کہ ہم اپنی جانیں پیش کریں، لیکن زہرا کے لال کو تنہا نہ چھوڑیں۔ جب یہ منظر دیکھا، دنیا کو ایک پیغام دیا کہ میرے اصحاب کیسے اصحاب ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ نے جس طرح کے اصحاب مجھے دیے دنیا میں کسی کو نہیں دیے، مجھے ایسے پاکیزہ، باکردار اور بلند صفت ایسے صحابی عطا کیے۔ اس کے بعد پھر ایک عجیب منظر ہے، کہا صبرن یا بنی الکرام، اے اہل کرامت، اے اللہ کے برگزیدہ بندو، بس ہمارے اور اللہ کے درمیان صرف آج ایک رات کا وقفہ ہے، یہ رات گزر جائے تو پھر کل ہم سب اللہ کی بارگاہ میں ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں کیسے ہیں؟ نبی کریم کے ہاتھوں سے ہم آب کوثر پی رہے ہوں گے، علی مرتضیٰ کے ہاتھوں سے ہم آب کوثر پی رہے ہوں گے، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ بس آج کی رات ہے، اور آج کی یہ رات پل ہے ہمارے اور بہشت کے درمیان۔ امتحان کے بعد بشارت دیتے ہیں، پھر اس کے بعد اگلے دن کے شہداء کی لسٹ بیان کرتے ہیں کہ اگلے دن کے شہداء میں کون کون لوگ شامل ہیں۔ پہلے اصحاب کا نام، اور اس کے بعد جوانان بنی ہاشم اور اہل البیت کے جوانوں کے نام۔ اچانک مجمع میں ایک کونے سے ایک نوجوان اٹھتا ہے اور کہتا ہے چچا جان، کیا کل کے شہداء میں میرا نام بھی ہے یا نہیں ہے؟ تاریخ میں لکھا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ابھی وہ نوجوان نابالغ تھا، بالغ نہیں ہوا تھا، بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ نہیں 14 سال کی ان کی عمر تھی۔ بہرحال 14 سال کا نوجوان کتنا بڑا نوجوان ہوتا ہے، لیکن یہ وہ نوجوان ہیں جنہوں نے دامن عصمت میں تربیت پائی ہے، معصوم کے سائے میں تربیت پائی ہے، لہٰذا وہ نوجوان اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ اے چچا جان، کیا کل کے شہداء کی لسٹ میں میرا نام بھی شامل ہے یا نہیں ہے؟ امام حسین علیہ السلام اس کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہیں اور پھر پوچھتے ہیں مجھے میرے سوال کا جواب دو، پھر میں تمہیں بتاؤں گا۔ پوچھئے، مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری نگاہ میں موت کیسی ہے؟ 14 سال کا جوان ہے،
تمہاری نگاہ میں موت کیسی ہے؟ کیف الموت عندک، تمہاری نگاہ میں موت کس چیز کا نام ہے؟ 14 سال کا جوان وہ جواب دیتا ہے جو تاریخ انسانیت میں کوئی نہیں دے سکا کہ موت کس چیز کا نام ہے۔ فرمایا الموت لک، آپ کی راہ میں، آپ کے قدموں میں موت احلا من العسل، شہد سے زیادہ میٹھی اور لذیذ ہے۔ جیسے ہی یہ کہا قریب لائے، سینے سے لگایا اور کہا کہ بیٹا قاسم، کل تمہارا نام بھی اس لسٹ میں موجود ہے۔ یہ رات عبودیت میں گزری، یہ رات بندگی میں گزری، یہ رات سجود و قیام و قعود و مناجات میں گزری۔ صبح عاشور دفتر شہداء کا آغاز ہوا، دفتر کھل گیا۔ ایک وقت جب آیا اصحاب کے بعد جوانان بنی ہاشم کی باری آئی تو یہ نوجوان اپنی ماں سے اجازت لیتا ہے، ماں مجھے اجازت ہے کہ میں اپنے چچا جان کے پاس جاؤں اور اپنی جان قربان کر دوں؟ ہاں بیٹا تم جاؤ، لیکن ماں تیار کرتی ہے بچی کو۔ استاد شہید مطہری نے بھی لکھا اور بعض بڑے بڑے لوگوں نے اس کو لکھا ہے کہ جب یہ بچہ اپنے خیمے سے باہر آیا تو لگتا تھا جیسے چاند کا طلوع ہو رہا ہے۔ اتنا خوبصورت جوان حسین کی بارگاہ میں موت کے لیے اجازت مانگ رہا ہے۔ امام حسین کی بارگاہ میں پہنچا، کہا کہ مولا مجھے اجازت دیجیے۔ حسین نے جب اپنے بھائی حسن کی اس یادگار اور اس شہزادے کے چہرے کی طرف دیکھا تو تڑپ اٹھے۔ روایت کہتی ہے آگے بڑھے، اپنے سینے سے لگایا اور پھر بے اختیار رونا شروع کر دیا۔ روتے رہے اور پھر یہاں پر چچا اور بھتیجا دونوں روئے، یہاں تک کہ غش کر کے گر گئے۔ کچھ دیر بعد ہوش میں آئے، دونوں اٹھے، کہا کہ بیٹا ابھی نہیں، ابھی تم جاؤ، تمہاری ضرورت ہے، میں تمہیں دیکھ کر مجھے حوصلہ ملتا ہے۔ یہ بچہ پریشان، بار بار آئے، یہ نوجوان بار بار آئے موت کی تمنا اور موت کی اجازت لینے، لیکن اجازت نہ ملے۔ بچہ واپس جاتا ہے، ایک خیمے کے عمود اور ستون سے سر ٹیک کر بیٹھا ہے اور پریشان ہے۔ اس پریشانی کی کیفیت میں اچانک بچے کے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ میرے والد حسن مجتبیٰ نے جب جام شہادت دیا تھا تو اس سے پہلے مجھے ایک رقعہ دیا تھا کہ یہ رقعہ اپنے بازو سے باندھ کے رکھنا، ایک وقت ایسا آئے گا جب تم محسوس کرو گے کہ زندگی میں اس سے زیادہ سخت وقت اور کوئی نہیں ہے، تو تب یہ رقعہ کھولنا اور کھول کے پڑھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا۔ سوچا کہ اس سے زیادہ اور کون سا سخت وقت آ سکتا ہے، فوراً اپنے بازو سے وہ تعویذ کھولی، وہ رقعہ کھولا، پڑھا۔ کیا لکھا تھا؟ بیٹا قاسم، یہ رقعہ جب تم پڑھو گے تو اس وقت تم کربلا میں ہوگے اور اس وقت تم پوری دنیا سے کٹے ہوئے ہوگے اور مظلومیت کی انتہا ہوگی، اور میرا بھائی اور تمہارا چچا حسین بے یار و مددگار ہوگا، میں تو نہیں ہوں گا، لیکن ایسا نہ ہو کہ تم میری جگہ نہ بھر سکو، اس لیے تم میری طرف سے قربانی دینا اور اپنے چچا کو لے جا کر میرا رقعہ دینا تاکہ وہ تمہیں اجازت دے سکے کہ تم بھی جاؤ اور جام شہادت نوش کرو۔ رقعہ لے کر آئے اور اپنے چچا کے ہاتھ میں دیا، کہا چچا آپ مجھے اجازت نہیں دے رہے تھے نا، اب میں آپ کے سامنے ایک ایسی سفارش لے کر آیا ہوں کہ اب آپ انکار نہیں کر سکتے۔ رقعہ لیا، جیسے ہی کھولا اور پڑھا، بے اختیار رو پڑے اور رقعہ اپنی آنکھوں سے ملنے لگے۔ اپنی آنکھوں سے ملنے کے بعد اس بچے کو اپنے سینے سے لگایا اور اس کے بعد تیار کیا۔ تیار کرنے کے بعد کہا کہ جاؤ بیٹا اللہ کے سپرد۔ اب یہ بچہ کس عالم میں جا رہا ہے؟ مختلف مورخین نے لکھا ہے کہ اس کا قد چھوٹا تھا، تلوار بڑی تھی، تلوار بڑی تھی اور قد چھوٹا تھا، بچہ تھا، نوجوان تھا۔ گھوڑے پر سوار کروایا۔ حمید ابن مسلم جو کربلا کے راویوں میں سے ہے وہ کہتا ہے کہ جب یہ نوجوان گھوڑے پر سوار ہو کر لشکر اشقیاء کی طرف آ رہا تھا تو ایسا لگ رہا تھا جیسے سورج کا طلوع ہو رہا ہے۔ اس بچے کو دیکھ کر ہر آنکھ
نم تھی کہ کتنا خوبصورت بچہ، کتنا خوبصورت نوجوان لشکر اشقیاء کی طرف، موت کی طرف بڑھتے ہوئے آ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا اس بچے کے پاؤں میں جو جوتے تھے اس کی ایک کا بند کھلا ہوا تھا، اور اس کھلے ہوئے بند کا جوتا جو ہے وہ اس کے الٹے پاؤں پر تھا۔ میں نے اس حد تک غور سے دیکھا، میں سوچتا رہا یہ کون ہے؟ پتا چلا یہ قاسم ابن حسن ہے، امام حسن کا یادگار اور بیٹا ہے۔ جب یہ جوان میدان میں پہنچا تو اس نے جو رجز پڑھی، رجز میں کیا کہا؟ مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں شیر خدا علی مرتضیٰ کا پوتا ہوں، آج آیا ہوں اپنے مظلوم چچا کے دفاع کے لیے، آؤ مجھ سے لڑو اور دیکھو کہ میں کس طرح سے علی کی شجاعتوں کو تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں۔ کل میں لشکر پر حملہ کیا، بعض روایات کہتی ہیں 37 افراد کو پہلے ہی حملے میں فنار کیا، بعض روایات کہتی ہیں 60 افراد تک نوبت پہنچی۔ جب امام حسین علیہ السلام اس بچے کی اس شجاعت اور اس جرأت و بہادری کو دیکھتے تھے تو اش اش کر اٹھتے تھے۔ اس جوان نے جہاں حملہ کیا وہاں پر لشکر کو چیرتا آگے چلا گیا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ لشکر کے ایک حصے کا سربراہ آپ کی زد میں آیا، آپ کے حملے سے وہ زخمی ہوا، اس کو بچانے کے لیے دونوں طرف سے لشکروں کا رخ ایک ہی طرف ہوا، اس نرغے میں یہ بچہ پھنس گیا۔ جیسے ہی پھنسا زمین پر اترا، جب زمین پر اترنے لگا تو آواز دی چچا جان آئیے اب اپنے بچے کو سنبھالیے۔ لیکن جب تک امام حسین علیہ السلام میدان میں پہنچتے، ادھر کے گھوڑے ادھر اور ادھر کے گھوڑے ادھر، اور ان گھوڑوں کے سمو تلے اس بچے کی لاش پامال ہو رہی تھی۔ حضرت امام حسین بھاگ کر آئے، اس بچے کا سر اٹھایا، خون صاف کیا، اپنے سینے سے لگایا۔ بچے کی حالت کیا تھی؟ بچے کے جسم کے چیتھڑے اڑ رہے تھے۔ بچے کو اٹھایا، اب کمر جھک رہی تھی، بچے کو سینے سے لگایا اور اٹھا کر خیمگاہ کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ لیکن جب لے کر جا رہے ہیں تو مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت قاسم کا پاؤں زمین پر لکیر بناتا ہوا جا رہا تھا۔ جب خیمے کے قریب پہنچے تو خیمے کے اندر خواتین اور مخدرات عصمت کی صدائیں بلند ہوئیں، واہ حسینہ، واہ قاسمہ، واہ حسنہ، ہمارا چاند چلا گیا، ہمارا لخت جگر چلا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وسيعلم الذين ظلموا۔ سکینہ تھام رہی تھی ابا کے دار